بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کا یہ درس ایمان کا چھٹا رکن، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے آخری رکن جو ہے، چھٹا رکن جو ہے، وہ تقدیر پر ایمان لانا ہے. جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے تو جبرائیل نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا. اس کے بعد پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا. تو 6 ارکان ہیں ایمان کے، 5 ارکان ہیں اسلام کے. چھٹا رکن جو ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا ہے. سوال، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم، حکمت اور ارادے کے مطابق کائنات کی قسمت اور تقدیر لکھی ہے. قسمت کے اس لکھے کو تقریر کہتے ہیں. جو کچھ لکھا ہوا ہے نصیب میں، قسمت میں، اس کو تقدیر کہتے ہیں. پھر سوال ہے، تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، تقدیر پر ایمان 4 باتوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، اس بات پر ایمان کہ اللہ سبحانہ وتعالی ازل سے ابد تک، یعنی ہمیشہ کے لیے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. نمبر 2، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالی نے اپنے علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. نمبر 3، اس بات پر ایمان کہ جو کچھ ہو چکا یا ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے. نمبر 4، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالی ہی اس تمام کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے. یہ ہے وہ 4 درجے تقدیر کے، یا 4 مراتب، 4 درجے، 4 مراتب. پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم تقدیر پر تکیہ اور بھروسہ کر لیں اور نیک عمل کرنا چھوڑ دیں؟ جواب، نہیں، ہمیں تقدیر پر تکیہ بھروسہ کر کے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے. پھر سوال، کیا تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. تو یہ 4 سوال ہو گئے، اور اسی طرح تقدیر کے وہ 4 درجے، ان کو آپ خوب جو ہے یاد کر لیں اور سیکھ لیں، اور انشاءاللہ اس میں امتحان بھی ہوگا. اب اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.